بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ عید کے موقع پر مہاجر خیمہ بستیوں میں پناہ لیے بچوں کو مارنا قابض رجیم کی فسطائیت اور اس میں کسی بھی انسانی اور اخلاقی اقدار کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ فلسطین میں عید الفطر کے پہلے دن اتوار کو اسرائیل نے 13 بچوں سمیت 33 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس پر حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے عید الفطر کے دن کا احترام کیے بغیر اتوار کے روز بھی غزہ میں فلسطینی عوام پر تخریب کرانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ عید الفطر کے پہلے دن ہونے والے ان تخریب کرانہ حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد کی شہادت ہوئی ہے، جن میں عید کے کپڑوں میں ملبوس بہت سے بچے شامل تھے۔ حماس کا کہنا تھا کہ جو چیز صہیونی رجیم کے مجرم جنگی وزیر اعظم کو اپنے جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو جاری رکھنے کی ترغیب دلاتی ہے، وہ بین الاقوامی برادری کی نااہلی اور شرمناک خاموشی ہے۔ حماس نے دنیا کی حریت پسند اقوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے میں جارحیت کو بند کروانے کے لیے مظاہروں اور مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کریں۔ حماس نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر جارحیت روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر دوبارہ سے عمل درآمد کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایشین آٹو انڈسٹری پر سخت ٹیکس کے معاملے پر چائنا، جنوبی کوریا اور جاپان نے باہمی آزادانہ تجارت بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ہونے والے ایک اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایشین آٹو انڈسٹری جیسے گاڑیوں، ٹرک اور آٹو پارٹس پر سخت ٹیکس عائد کیے جانے کے معاملے پر ان سب نے علاقائی تجارت بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دھمکی آمیز خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایران پر بمباری کی دھمکی دی گئی ہے، جس پر ایران کا کہنا ہے کہ کسی ملک کے سربراہ کی طرف سے ایران پر بمباری کی کھلی دھمکی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح کی دھمکی اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تحفظاتی نظام کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ تشدد سے آتا ہے، جبکہ امن کے ذریعے ہی قائم ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران پر بمباری ہوگی اور اسے پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جانب صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کا عمل بھی جاری ہے۔ دلچسپ دوستو بات یہ ہے کہ ایران میں نماز عید کے دوسرے خطبے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرانی دشمنوں کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے باہر سے شرارت کرنے کی کوشش کی کہ جس کا یقیناً کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر یقینی طور پر سخت جوابی حملے کا جواب ہوگا۔ اور دوسرا، اگر دشمن گزشتہ سالوں کی طرح داخلی فتنہ پیدا کرنے کا سوچ رہا ہے تو قوم فتنہ پھیلانے والوں کو اسی طرح منہ توڑ جواب دے گی جس طرح ان سالوں میں دیا گیا تھا۔ ایران ہرگز کسی کو دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ وادی کو سری نگر شہر کی تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی لوگوں کو اجازت نہیں دی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اعلان کیا تھا کہ عید الفطر کی نماز صبح 10 بجے سری نگر کی تاریخی عیدگاہ میں ادا کی جائے گی، اور ساتھ ہی قابض حکام سے اپیل کی تھی کہ وہ شب قدر اور جمعۃ الوداع کی طرح نماز عید کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ پاکستان کے ساتھ عید منانے کی روایت مقبوضہ وادی اور پاکستان کے عوام کے درمیان گہرے ثقافتی اور مذہبی رشتوں کی دوستوں نشاندہی کرتی ہے۔ تاہم مقبوضہ علاقے میں عید کی خوشیاں بی جے پی کی ہندو تباہ حکومت کی طرف سے عائد کی گئی سخت پابندیوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی۔ غیر کشمیری فرقہ پرست لیفٹیننٹ گورنر منوج منہاس کی سربراہی میں بی جے پی کی حکومت نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد
اور عیدگاہ میں عید کی نماز پر پابندی عائد کر دی۔ بی جے پی کی ہندو تباہ حکومت نے عید الفطر کے موقع پر بھی کسی بھی قسم کے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بھاری تعداد میں تعینات کر رکھا تھا اور علاقے میں سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ جھارکھنڈ شریعت بورڈ کے امیر مولانا انیس الرحمان نے کہا ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں مسلمانوں کے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کی شناخت، ان کے وجود اور اسلامی شعار کو مٹانے اور اس ملک میں اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کے در پہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں نفرت کی فضا بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی جان و مال کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے اوقاف اور ان کی جائیدادوں، مساجد، مقابر، قبرستانوں اور خانقاہوں کی زمینوں پر قبضے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اوقاف کی زمینوں پر وقف بل کی تلوار لٹک رہی ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہذب ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ خود کو ملک دشمن طاقتوں سے الگ کر لیں اور اس کے خلاف باآواز سماج بنیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مولانا انیس الرحمان قاسمی کا کہنا تھا کہ اللہ مسلمانوں کا امتحان لے رہا ہے اور امتحان میں ہمیشہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان قرآن کو سمجھنے کی طرف لوٹ آئیں اور ساتھ ہی ساتھ اوقاف کی جائیداد اور شعار اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سینہ سوپر رہیں۔ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی غیر متوقع پالیسیوں کے بعد پورے یورپ کی افواج متحرک ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات یورپ کے لیے ایک جاگنے کی کال تھی۔ اس ملاقات نے ظاہر کیا کہ روس کی جارحیت کے خلاف اپنے اتحادیوں کی حمایت کے لیے امریکہ کے عزم کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس واقعے نے امریکہ اور یورپ کے درمیان تعلق کو نقصان پہنچایا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ صدر ٹرمپ کے امریکہ کی پشت پناہی نہیں ہو سکتی۔ یورپ آخرکار اس حقیقت سے بیدار ہو چکا ہے کہ اسے اپنے دفاعی نظام کا خود خیال رکھنا ہے۔ صدر ٹرمپ کی غیر متوقع پالیسیوں نے یورپیوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ تحفظ کے لیے ہمیشہ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کی جانب سے طاقت کے ذریعے گرین لینڈ ضم کرنے کے حوالے سے دیے گئے بیان میں ڈنمارک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ڈنمارک نے امریکی صدر کی انتظامیہ کے بیان پر کہا ہے کہ ان کا ملک گرین لینڈ میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے مزید سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ڈنمارک کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مزید تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ڈنمارک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس لہجے کو پسند نہیں کرتے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جہاں تک گرین لینڈ کو ضم کرنے کا تعلق ہے، میں اس معاملے میں فوجی قوت کے استعمال کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا۔ جرمنی کی فوج کو حال ہی میں پارلیمنٹ سے بڑے پیمانے پر بجٹ میں اضافے کی منظوری مل گئی ہے، کیونکہ دفاعی اخراجات کو قرض سے متعلق سخت قوانین سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ جرمنی کے اعلیٰ فوجی جرنیلوں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ فوری طور پر ضروری تھا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ روسی جارحیت یوکرین تک محدود نہیں رہے گی۔ جرنیلوں کا کہنا ہے کہ ہمیں روس اور صدر پیوٹن سے خطرہ ہے، ہمیں جو بھی ضروری ہوا کرنا ہوگا تاکہ اس خطرے کو روکا جا سکے۔ نیٹو کو آئندہ 4 سالوں میں ممکنہ حملے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ روس کے یوکرین پر مکمل حملے نے جرمنی کی سوچ کو یکسر بدل دیا ہے۔ دہائیوں تک جرمنی میں عسکری طاقت کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، کیونکہ ملک کو یورپ میں جارحیت کے اپنے ماضی کا شدید احساس ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن معاشرے میں یہ سوچ راسخ ہو چکی تھی کہ جرمنی کو جنگوں سے دور رہنا چاہیے، مگر روس کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں جرمنی کا رویہ دیگر یورپی ممالک سے مختلف رہا، جبکہ دوسری طرف پولینڈ اور بالٹک ریاستوں نے روس کے قریب جانے کے خلاف خبردار کیا اور اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا۔
جبکہ جرمنی نے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رکھنے پر زور دیا، تاہم اس پالیسی کا نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ روس نے اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے باوجود یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اس وقت جرمنی فوج کو گولہ بارود، فوجیوں اور یہاں تک کہ بنیادی سہولیات کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے اور فوجی بیرکوں کی بحالی کے لیے 67 ارب یورو درکار ہیں۔ جرنیلوں کا کہنا ہے کہ نئے قرض کے حصول کی اجازت دینے سے فوج کو مستقل مالی مسائل میسر آئیں گے، جس سے ان کے مسائل حل کیے جا سکیں گے۔ حالیہ سروے کے مطابق دوستو 80% جرمن شہری صدر پیوٹن کو یورپ کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ 74% امریکی صدر ٹرمپ کو بھی یورپی سلامتی کے لیے ایک ممکنہ خطرہ قرار دیتے ہیں۔ جرمنی میں فوجی قوت بڑھانے کے حوالے سے روایتی محتاط رویہ اب تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل بھی اب فوجی سرمایہ کاری کو ضروری سمجھنے لگی ہے۔ جرمنی کو 1 لاکھ اضافی فوجیوں کی ضرورت ہے تاکہ ملک اور نیٹو کے مشرقی حصے کا مناسب دفاع کیا جا سکے۔ جرمن کے جرنیل فوجی سروسز کو واپسی ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ وہ عوامی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور کھل کر سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ جب ایک خاتون نے ایک جنرل سے کہا کہ ان کے بیانات انہیں خوفزدہ کر رہے ہیں، تو جنرلوں کا جواب تھا کہ یہ ہم نہیں بلکہ صدر پیوٹن ہیں جو آپ لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین میں جنگ بندی کی ان کی کوششوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی تو وہ روسی تیل پر 25 سے 50% اضافی ٹیرف عائد کر دیں گے۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یوکرین جنگ کو بے وقوفانہ قرار دیتے ہوئے اسے جلد ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ دن پہلے دوستو پوری دنیا میں پانی کا عالمی دن منایا گیا اور اس حوالے سے دنیا بھر میں سیمینار منعقد کیے گئے۔ انسانی زندگی میں صاف پانی کی اہمیت اور آلودہ پانی کے نقصانات کے موضوع پر آرٹیکل پڑھ کر مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جسے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور اس کا ذمہ دار بھارت ہے۔ بھارت نے پاکستان پر پہلا آبی حملہ تقسیم ہند کے صرف 7.5 ماہ بعد یعنی 1 اپریل 1948 کو کیا تھا۔ اس سے دوستو بھارت کے پاکستان دشمن جذبات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو پانی پاکستان کے حصے کا تھا، بھرپور کوشش کی گئی کہ پاکستان اس پانی سے محروم رہے۔ جس طرح سرحدوں کی تقسیم کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی، اسی طرح ایک کمیٹی نہروں کے پانی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب کے دونوں حصوں کی نہروں کا پانی جوں کا توں رہے گا اور موجودہ پانی کی مقدار میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بعد میں یہ معاملہ 2 چیف انجینئرز کے سپرد کیا گیا۔ ان میں سے ایک انجینئر کا تعلق پاکستان سے اور دوسرے کا بھارت سے تھا۔ دونوں نے ایک عارضی معاہدہ تشکیل دیا جس کی روح سے مادھو پور اور فیروز پور سے مغربی پنجاب اور ریاست بہاولپور کو سیراب کرنے والی نہروں کا پانی جوں کا توں رکھا گیا۔ اس معاہدے کی میعاد 31 مارچ 1948 تک تھی۔ پانی کے ذخائر کی تقسیم کے سلسلے میں دوستو ایک میٹنگ تھی جس میں مغربی پنجاب کی طرف سے سردار شوکت حیات اور مشرقی پنجاب کی طرف سے سردار سورن سنگھ جو بعد میں بھارت کے وزیر خارجہ بنے شامل تھے۔ شوکت حیات نے سورن سنگھ سے کہا، اوے سکھا تو ساڈا پانی تے بند نہیں کر دے گا۔ سورن سنگھ نے جواب میں کہا، تو کی گل کر دیں پرا کسے پراواں دا بھی پانی بند کیتا ہے؟ یعنی کیا کبھی کسی نے بھائیوں کا پانی بھی بند کیا ہے؟ بھارت کے وزیر مشیر اور آبی ماہرین کی طرف سے دوستو ایک طرف یہ یقین دہانیاں تھی اور دوسری طرف جیسے ہی 31 مارچ کا سورج غروب ہوا اور 1 اپریل کا سورج طلوع ہوا تو فیروز پور اور مادھو پور سے مغربی پنجاب پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرنے والا پانی بند کر دیا گیا، جو مسلسل 34 دن تک باندھی رہا، جس سے 1.66 ایکڑ اراضی ختم ہو گئی۔ کسان اور جانور پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ نہروں پر گندم کی فصل سوکھ گئی، ہزاروں جانور پانی سے نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے اور ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔
یکم اپریل کو بھارت کی یہ کارروائی دوستو بہت معمولی چوری تھی۔ پاکستان کے پانی پر اصل ڈاکہ جو انگریز اور کانگریس نے مل کر مارا، فیروز پور اور مادھو پور کی بھارت کو منتقلی تھی۔ حالانکہ یہ دونوں مسلم اکثریتی علاقوں میں واقع تھے اور مسلم اکثریتی علاقوں کی زمین کو سیراب کرتے تھے، اس لیے ان پر پاکستان کا ہی حق تھا۔ زمینی حقائق کی روح سے یہ دونوں پاکستان کو ملنے چاہیے تھے۔ بات چونکہ پاکستان دشمنی کی تھی، اس لیے یہ دونوں بھارت کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگرچہ ایک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک بھارت کو دے دیا جاتا اور دوسرا پاکستان کو، لیکن دوستو چونکہ انگریز اور کانگریس دونوں اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اول تو پاکستان قائم نہیں ہونے دینا، اگر قائم ہو بھی گیا تو وہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جو لولا لنگڑا ہوگا۔ جب اس پر بھی بھارتی حکمرانوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو پھر نہروں کا پانی بھی بند کر دیا گیا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ دونوں ہیڈ بھارت کو دینے کا فیصلہ اور اس کے ساتھ پانی کی بندش نہایت ہی دوستو سنگین اور حساس ترین معاملہ تھا، جس وجہ سے پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی گونج دنیا کے بہت سے ممالک میں سنائی دینے لگی۔ امریکہ کے ایک آبی انجینئر ڈیوڈ ای للی، جو امریکہ میں دوستو ایٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین بھی رہ چکا تھا، اس کے کانوں تک بھی اس تنازع کی گونج پہنچی۔ چنانچہ وہ 1951 میں پاکستان اور بھارت کے دورے پر پہنچا۔ اس نے دونوں اطراف میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور واپس جا کر ایک طویل مضمون لکھا۔ ڈیوڈ اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہری پانی کا تنازع تباہ کن بارود ہے۔ پنجاب کا خطہ بارود کے اس ڈھیر پر واقع ہے اور کسی وقت بھی آگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ دنیا کی بہترین خوراک پیدا کرنے والے علاقے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ ریگستان بن جائیں گے۔ 20 ملین وسیع ترین خطہ اراضی ہفتوں میں بنجر ہو جائے گا اور 10 ملین افراد فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ڈیوڈ کا اپنے مضمون میں لکھنا تھا کہ بڑی سے بڑی فوج بھی اسلحہ بارود سے زمین کو اور انسانوں کو اس طرح تباہ نہیں کر سکتی جس طرح بھارت پانی بند کر کے پاکستان کو تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ واقعہ دوستو یہ ہے کہ 1951 میں امریکی انجینئر نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہو رہے تھے۔ بھارت کی آبی جارحیت صرف نہروں کے پانی کی بندش تک ہی محدود نہ رہی بلکہ دریاؤں پر بھی آبی ڈکیتی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال تھی۔ بھارت کا جب دل چاہتا پانی روک کر پاکستان میں قحط کی کیفیت پیدا کر دیتا اور جب دل چاہتا وافر مقدار میں پانی چھوڑ کر تباہی مچا دیتا۔ چنانچہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اس سے بچنے کے لیے 19 ستمبر 1960 کو بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کیا، جس کی روح سے 3 دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کا 16 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمیشہ کے لیے بھارت کو فروخت کر دیا گیا۔ 3 دریاؤں کی یہ فروخت بلا شبہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ممکن ہے کہ دوستو یہ ایوب خان کی نیت درست رہی ہو، یقیناً درست ہوگی، لیکن بعد میں آنے والے حالات نے ثابت کر دیا کہ ایوب خان کا یہ فیصلہ قطعی غلط تھا۔ لیکن دوستو میرے خیال سے اگر ایوب خان یہ فیصلہ نہ بھی کرتا تو بھارت نے کوئی نہ کوئی شرارت اپنی جاری رکھنی تھی۔ جو جنرل ایوب خان کے مخالفین ہیں وہ اس بات کو لے کر ان پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ اب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے اور باقی 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پر بھارت کی آبی جارحیت بلکہ سرے عام دن دہاڑے ڈاکہ زنی شروع ہے، جس وجہ سے پاکستان کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ زیر زمین سطح خطرناک حد تک نیچے جا رہی ہے۔ آج جبکہ مارچ کے مہینے میں دنیا پانی کے عالمی دن منا رہی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان مؤثر انداز میں بھارت کی آبی ڈاکہ زنی کے خلاف آواز اٹھائے اور امن عالم کی ٹھیکیدار بڑی طاقتیں بھارت کو آبی جارحیت سے روکیں۔ اسی طرح دوستو انسانی حقوق کی تنظیمیں، پانی اور ارضیات کی بقا اور حفاظت کے لیے کام کرنے والی NGOs کا بھی فرض ہے کہ وہ بھارت کو پاکستان کے خلاف آبی جارحیت سے روکیں، اس لیے کہ مسئلہ محض 2 ممالک کا نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں اور زمین کی بقا کا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔